اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں، کل جہاں سبق ختم ہوا تھا اس قصے کے دوران ذکر آ گیا تھا حضرت شاہ بغدادی عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو میاں صاحب کے اس قصے میں آپ نے جب آپ دیکھیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا ذکر ہوگا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا ذکر ہوگا، حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں ذکر میاں صاحب جب کریں گے اس قصے میں، اور حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جب میاں صاحب لکھیں گے تو ان کا جو شاعری کا طور طریقہ ہی بدل جاتا ہے۔ یوں تو وہ اپنے مرشد کے گرد گھومتے ہیں پھر شاہ قلندر دمڑی علی سرکار کے، لیکن یہ ذکر ہے ان پہ میاں صاحب کی جو شاعری ہے وہ عروج پہ ہوتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی محبت ہے ہمارے مرشد کو ان ہستیوں سے۔ تو ابھی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ قصہ جو آپ یوٹیوب پہ جائیں ہزاروں لوگوں نے یہ پڑھا ہے، ٹھیک ہے، بہت بہت خوبصورت آواز ہے آپ کو اس سے متوجہ کرنے والی، لیکن آپ ایک بات دیکھیں گے کہ یہ جو قصہ میں پڑھ رہا ہوں یہ اس میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے، کیونکہ انہوں نے میرے محترم جو ہیں نعت خواں یا یہ قصہ خواں، انہوں نے چند شعر رٹے ہوئے ہیں، وہ شعر پڑھتے ہیں، لوگ محظوظ ہوتے ہیں، ڈیفینیٹلی بہت اچھی شاعری ہے میاں صاحب کی، اور اس میں ایک لفظ نہیں پورا ایک مصرع ہی بدل دیتے ہیں جسے میاں صاحب نے منع فرمایا ہے، اور میری کوشش یہی ہے کہ میں جتنا ہو سکے صاف کلام آپ تک پہنچا دوں۔ تو مرشد پاک لکھتے ہیں غفلت غم دی مرض ونجے گی لولوں رچسی شادی، جس دم کرسی یاد محمد حضرت شاہ بغدادی۔ کہتے ہیں غفلت غم اور جو غفلت ہے وہ ختم ہو جائے گی، یہ مرض، اور لوں لوں خوشی ہوگی، شادی ہوگی، جس دن کرسی یاد محمد حضرت شاہ بغدادی، جس دم وہ یاد کریں گے محبوب سبحانی عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیران پیر، تو اس دن بات بنے گی۔ آگے لکھتے ہیں واہ واہ شہن شاہ جیلانی مظہر ذات ربانی، سر چھتر محبوبی والا ولیاں دی سلطانی، غوثاں کتباں دے ابدالاں قدم جنہاں دے چائے، سہ برساں دے موئے جوائے ایسے کرم کمائے، مدد دے محتاج جنہاں دے مرسل نبی پیارے، ایسے سید مرد سچے تو صفت کریں دے وارے، دم دم صفت جہاں دی کہیے اس تھی کچھ نہ چنگا، سخن تیرے کی لائق اوتھے اوگنہار ملنگا، نام شریف انہاں دا آیا رہ نہ سکیا جگرا، تھوڑے سخن کے پر اگوں ڈرخاں ناقص فکرا، مت کوئی گل اولی نکلے رد ہوئے اس بابو، بخشش مدد منگ محمد بے پرواہ جنابو۔ یہ میاں صاحب تعریف کرتے ہیں غوث اعظم سرکار کی، تو جب ان کے لیے لکھتے ہیں تو پھر ان کے دم دم صفت شاہ دی کہیے اس تھی کچھ نہ چنگا، وہ کہتے ہیں کہ ان کی جتنی تعریف کی جائے وہی اصل بات ہے، ان سے اچھی بات اور کوئی نہیں ہے۔ پھر خود ہی کہتے ہیں کہ مت کوئی گالا ولی نکلے رد میں رکھوں، مت کوئی ایسی بات کر جائیں جس سے درگاہ سے رد ہو جائے، وہ قبول نہ ہو، بخشش مدد منگ محمد بے پرواہ جناب، بس تمہارا یہی کام ہے، ان سے بخشش اور مدد مانگو، وہ بے پرواہ ہے جناب ان کی۔ شالہ یاد کرے میں بندے میراں صاحب والی، روڑے تھیں رب ساون لائے بہت ہوئے خوشحالی، ذکر سجندہ چھوڑ نہ سکاں وس نہیں کچھ میرے، شہزادے دی گل محمد رہ گی دور پریرے۔ کہتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کا ذکر نہیں چھوڑ سکتا، اور وہ جب میں یاد کرتا ہوں ان کو شالہ یاد کرے میں بندے میراں صاحب والی، اگر میرے مرشد 11 والی سرکار جو ہے عبدالقادر جیلانی نے مجھے یاد کیا تو روڑے تھیں رب ساون لائے بہت ہوئے خوشحالی، پھر جو میری جو اپنا ہے روڑا جو ہے سخت گرمی ہے اس سے ساون آ جائے اور بہت خوشحالی ہو میرے لیے، ذکر سجندہ چھوڑ نہ سکاں وس نہیں کچھ میرا، جب ذکر آ جائے میرے محبوب کا
وہ میں چھوڑ نہیں سکتا، وہ میرے بس میں نہیں ہے۔ شہزادے دی گل محمد رہ گئی دور پریرے، کہتی کہ شہزادے کی بات دور رہ گئی ہے، ابھی وہ شروع کرو۔ سہ ملوک ریا وچ باغے ملکہ خاتون چلی، مجلس خاص پری دی اندر جان شتابی رلی۔ وہ جو ملکہ خاتون اس کے لیے کھانا لائی تھی جھوٹا، اپنا بدی جمال پری کا، اس کو کھلایا اور ساری باتیں بتائیں، اور وہاں سے سہ ملوک کے باغ سے واپس ہو کے جا کے پھر اپنی مجلس میں شامل ہو گئی ہے۔ جب گئی ہے واپس تو پری پچھاندی، دس تو ملکہ کتھے دے کے گئی سے، اس ترنجن ساڑے وچوں اٹھ کس لئی گئی سے۔ فوراً ملکہ اس سے پوچھتی ہے کہ تو یہاں سے کدھر چلی گئی تھی، اور یہ ہماری جو ترنجن ہے ہم جو بیٹھی ہوئی ہیں ساری، انہیں چھوڑ کے چلی گئی تھی، کیا وجہ تھی؟ ملکہ خاتون نے فرمایا، بید نہ دسن ہارا، باغے وچ گئی ساں بہنے کم آہا ایک بارہ۔ کہتے ہیں یہ بہت بید کی بات ہے، یہ میں بتا نہیں سکتی، میں باغ میں گئی تھی، مجھے بہت بارہ کام تھا میرا ادھر۔ ویکھ ہجوم نہ پچھی اگو شاہ پری گل کوئی، کی کم سی تو باغے اندر پھیرا آپ کی توئی۔ وہ جوں اور مجلس کو دیکھ کے اس نے بھی دوبارہ پوچھا کہ میں اس سے پوچھوں کہ تم کیوں گئی تھی، کیا اتنا بڑا کام تھا؟ مجلس تھی پھر اٹھ کھلوتی، شاہ پری من بانی، ملکہ بدرا دی پھڑ انگل بھورے وچ سدانے۔ وہ اٹھ کے اور ملکہ وہاں سے مجلس میں اور شاہ پری اٹھی ہے، اور ملکہ خاتون اور بدرا خاتون انگل پکڑ کے وہ بورے کی طرف چل پڑی ہے۔ بورے دے دروازے دورے سنگل، جو بوری جہاں ان کا ٹھکانہ تھا وہاں چل پڑی ہے۔ بورے دے دروازے دورے سنگل کفل چڑھائے، سیاں پرت گئیاں پھر اندر بیٹھ رہیاں اوترائے۔ ادھر تینوں بیٹھ گئی ہیں، اور باقی جو ان کی سہیلیاں تھیں وہاں سے واپس چلی گئی ہیں۔ بورے دی تعریف محمد ساری آکھ نہ سکدا، جنت دا ایک خانہ آہا جل مل نور چمکدا۔ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ اس کی اتنے وہ تعریف ہے کہ اس کی ساری تعریف میں نہیں کہہ سکتا، بس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جنت کے خانے کی طرح، جنت کے گھر کی طرح ایک جل مل نور چمک رہا تھا وہاں۔ نوری برج شمس دا خانہ، نالے دو ساہد نیا، شمس پری سادین پہچانو، ملکہ بدرا بہنا۔ یہ جو شمس، نوری برج، یہ آسمان کے جو خانے ہیں، میاں صاحب ان کی بات کر رہے ہیں۔ یہ جو علم فلکیات ہے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں میاں صاحب۔ ملکہ او جس ملک فلک دے بابل دے کو پائے، بدرا بدر آکاش سندا صفت نہ کیتی جائے۔ ملکہ وہ ہے جس نے بابل دے کو میں دو فرشتے جو ہیں، ہاروت و ماروت، دو فرشتے جو اس کے خوہ میں پڑے ہوئے ہیں، وہ ہے بدرا بدر آکاش سندا صفت نہ کیتی جائے۔ جو بدرا ہے یہ حسن ہے چاند کا، صفت کرنی بہت مشکل ہے۔ اگے بھی سبورے اندر شاہ پری سی بہندی، ملکہ بدرا باز سہیلی پاس نہ کوئی رہندی، آمادہ اوتھان آہا خاصا باج رفیقاں، اس جائی کو مٹدا نائیوں بن محرم صدیقاں۔ یہ جو ان کی جگہ تھی یہ عام لوگوں کی جگہ نہیں، اب پہلے بھی یہاں بیٹھتی تھی تینوں، یہ وہ ایسی جگہ تھی، میاں صاحب فرما رہے ہیں کہ عام لوگ وہاں نہیں بیٹھ سکتے، بات خاصا باج رفیقاں، اچھے جو محبوب دوست ہیں ان کے علاوہ اور کوئی نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ اس جائی کوئی مٹتا نائیوں بن محرم صدیقاں، اس جگہ کوئی اور نہیں آ سکتا سوائے اپنے سچے محرم، سچے دوستوں کے۔ بیٹھ رہی ہیں جت راہ بینا، شاہ پری پھر بولی، ملکہ خاتون نہیں فرماندی، کر گل ہولی ہولی، تو وساں وچ وڈی بہنے، نالے سگڑ سیانی، دیس بدیس ڈٹھے تو بہتے خیبر خشکی پانی۔ جب وہ تینوں بیٹھی ہے تو وہ ملکہ کو متوجہ کرتی ہے، کہتی ہے کہ تو ہم سے بڑی بھی ہے، سیانی بھی ہے، اور تو نے دیس بدیس دیکھے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں، خشکی دیکھی ہے، پہاڑ دیکھے ہیں، پانی دیکھے ہیں، سردی گرمی سختی نرمی، خوشیاں وچ گزیے، خوشیاں وقت گزیے، سردی گرمی سختی نرمی، خوشیاں وقت گزیے، تیرے جیڑ نہ ڈٹھے کسے ماں میری دیے دیے۔ کہتی جو تم نے سردی میں برداشت کی ہیں، جو گرمیاں برداشت کی ہیں، جو سختی برداشت کی ہے، اور جو مصیبتیں اور قضیے تم نے دیکھے ہیں، تیرے جیڑ نہ ڈٹھے کسے ماں میری دیتی ہے، میری ماں کی بیٹی ایسے کسی نے نہیں دیکھے جو تم نے سختیاں دیکھی ہیں۔ بورے اندر ترے ہوئے جندہ ہور نہیں کوئی نیڑے، چپے اندر جیس ٹردا کون دہاڑ نویڑے، کر کوئی گل کہانی ایسی جیڑی سنی نہ اگے، سن اثر اندر وچ دھائے چنگی دل نو لگے۔ کہتی کہ ہم تینوں بیٹھی ہوئی ہیں اس بورے کے اندر، اس جگہ کے اندر،
اور یہاں بیٹھ کے جو یہ چپے اندر ہم چپ ہو کے بیٹھ گئی ہیں، چپے اندر جی سردا کون تہار نویڑے، ہم چپ جو بیٹھی ہے میرا جی سے گھبرا رہا ہے، تم کوئی ایسی بات کرو جو ہم نے پہلے نہ سنی ہو، سن اثر اندر وجدہ چنگی دل اچھی ایسی پیاری کہانی سناؤ جو ہمارے دل کو اچھی لگے۔ یہ ملکہ خاتون کو شاہ پری کہہ رہی ہے۔ ملکہ پوچھدی کہی کہانی کول تو ساڑے پھولاں، سنی کنے یا اکھی ڈٹھی یا سرورتی کھولاں۔ ملکہ پوچھ رہی ہے کیسی کہانی سناؤں، کون سی میں کہانی چھیڑوں، سنی کنے جو سنی سنائی ہے، یا جو آنکھوں دیکھی ہے، یا جو میرے سر پہ ورتی ہے، میں وہ بتاؤں۔ کیا بدیل جمال پری نے ملکہ بی بی خاتون، اکھی ڈٹھی تے سرورتی، سچی بات سنا دوں۔ وہ کہے کہ اے ملکہ خاتون، جو تم نے خود اپنی آنکھ سے دیکھی ہے اور جو تم پہ ورتی ہے وہ ہمیں سناؤ۔ ساتھ کہتی ہے کہ کنے سنیاں گلاں اندر کوڑ طوفان بتیرے، پاؤں سیر بنا دی خلقت ابر گھنے گنیرے، جھوٹے نغمے چاٹ آون جس وچ سچ نہ ماسا، بے وقوف منن سچ اسنو کرن سیانے ہاسا۔ میاں صاحب کہتے ہیں کہ وہ بدی جمال پری کو کہہ رہی ہے کہ جو کانوں سے سنی باتیں ہیں نا ان میں بہت زیادہ طوفان اور جھوٹ ہوتے ہیں۔ پاؤ سیر بنا دی خلقت ابر گھنے گنیرے، جو خلقت ہے ایک پاؤ کو سیر بنا کر پیش کرتے ہیں اپنی باتیں جوڑ کے، جھوٹے نغمے چاہ ٹھاون جس میں سچ نہ ماسا، جھوٹی باتیں ایسی کریں جس میں کوئی سچ کی بات ہی نہ ہو، وہ بات بے وقوف منن سچ اسنو کرن سیاڑے آسا۔ جو بے وقوف لوگ ہیں وہ اس کو سچ مانتے ہیں، جو سیاڑے ہیں دانا ہے اس کو وہ بات سن کے ہنستے ہیں بھی یہ کیسی بات کر رہا ہے۔ جو ہن کہندے دلی اندر کਣکے دا می وٹھا، اتھے آئے کہن نہ ڈیٹھا سنیر ترون اپٹھا۔ کہتے جیسے ابھی کوئی کہے کہ دلی کے اندر جو گندم ہے کਣکے دا می وٹھا، گندم کی بارش ہوئی ہے، جو ادھر سے آئے اتھوں آئے کہن نہ ڈیٹھا سنیر ترون اپٹھا۔ جو وہاں سے آئے وہ آ کے کہتے یہ ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ تو جھوٹ ہے۔ چنگے چنگے سگڑ کھاون جگڑے کرن سگل دے، عقل کے آس نہ لوڑن مولے بے عقلاں وچ رل دے۔ اچھے اچھے سگڑ سیاڑے جو لوگ ہیں وہ بھی اسی بات پہ لڑ پڑتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں اور اپنے عقل کے آس سے کام نہیں لیتے، اور وہ بھی بے عقلوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ سنیا گلاں تے کی باور باج علم کتابوں، جو عالم دے منہ سنیے سوہی کھری اصابوں۔ سنی سنائی باتوں پہ کوئی یقین نہیں کرتا، باجوں علم کتابوں، بغیر جو سچی کتاب کے اس سے علاوہ سنی باتوں پہ عمل نہیں کرنا چاہیے۔ جو عالم دے منہ سنیے سوہی کھری اصابوں، جو عالم کے منہ سے سنے وہی بات ہے، وہی سچی ہے۔ یا جو سائیں والے آکھن او سچ من تمامی، پکی جان کلام انہاں دی ذرا نہیں وچ خامی۔ ہاں، یا جو وہ لوگ ہیں جو اللہ والے ہیں، یا جو سائیں والے آکھن، یا جو اللہ والے لوگ کہیں سچ من او سچ من تمامی، اس بات کو مکمل سچا سمجھو، پکی جان کلام انہاں دی ذرا نہیں وچ خامی، ان کی جو بات ہے پکی بات ہے، اس کی بات میں ذرا بھر بھی خامی نہیں ہے۔ توڑے الٹ پلٹ فرماون وچ قیاس نہ آوے، گجی رمز اسی سب سچی کون انہاں بن پاوے۔ کہتے ہیں توڑے وہ الٹی سیدھی کوئی بھی بات کرے اس میں قیاس نہ لاؤ، ان کی بات میں گجی رمز ہوئے گی، سب سچی کون انہاں بن پاوے، ان کے بغیر کوئی نہیں پا سکتا گجی رمز کو، جو گہری رمز ہے، سچی رمز ہے۔ سائیں والے سدا سکھالے، رب دے بالے دیوے، مست الست شراب وصل دے، ہر دم رہندے کھیوے۔ جو اللہ والے ہیں، سائیں والے سدا سکھالے، جو اللہ والے ہیں وہ سدا سکھالے ہیں، ان کو کسی بات کی پریشانی نہیں ہے، وہ رب دے بالے دیوے ہیں، وہ اللہ کے جلائے ہوئے دیے ہیں، ان کو کوئی پریشان نہیں کر سکتا۔ مست الست شراب وصل دی، ہر دم رہندے کھیوے، وہ اپنے مستی میں ہر وقت مست رہتے ہیں، انہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ جوں جوں لکھیا ویکھن بھائی اکھر لہو قلم دا، والے جتنا فرق نہ پاون دین پتا ہر کم دا، باور کرو یقین لے آؤ گل انہاں دی اتے، آیت وانگن سچ کر منو توڑے پچھن ستے۔ میاں صاحب لکھتے ہیں کہ جیسے جیسے جوں لکھیا بھائی ایسے طرح ہی لکھا ہوا ہے لوہ قلم میں کہ اس میں ایک بال جتنا بھی فرق نہیں ہے، یہ ہر بات کو صحیح طریقے سے بتاتے ہیں، اور ان کی بات کو باور کرو، مان جاؤ، یقین لے آؤ، ان پہ یقین لے کے آؤ، گل انہاں دی ہوتے، ان کی ہر بات پہ یقین لے کے آؤ، آیت وانگ سچ کر منو توڑے بچھن ستے۔ وہ بچنا جو خواب میں باتیں بھی کر لیں اس کو بھی آیت وانگ جانو۔ جو اللہ والے ہیں ان کو بڑے کمال کے لوگ ہیں، وہ ہائے ہائے گل پری دی بائی پھر
بر طرف رہی ہے شاہ پری نے ملکہ تائیں ایہو بات کہی ہے۔ میاں صاحب کہتے ہیں کہ پھر پری کی بات لادہ رہ گیا ہے، میں نے اپنا سبق شروع کر دیا ہے، تو ہائے گل پری دی بھائی پھر برطرف رہی ہے شاہ پری نے ملکہ تائیں ایہو بات کہی ہے، ڈٹھیاں سنیاں گلاں اندر ہوندا فرق بتیرا، اکھیں ڈٹھی کہیں وقار نہیں ایہو مطلب میرا۔ کہتی ہیں ہاں سنی سنائی باتوں میں بہت فرق ہوتا ہے، جو تم نے آنکھوں سے دیکھی ہے وہ بتاؤ، یہ میرا مطلب ہے۔ ملکہ خاتون بی بی بولی نال زبانیں مٹھی، او فصاحت اتے بلاغت پری نہ اگے ڈٹھی۔ جب ملکہ خاتون نے اپنی زبان پیاری زبان سے بات شروع کی ہے، اور وہ فصاحت اور بلاغت، وہ برائی جو ہے وہ بڑائی اور اتنی فصیح باتیں پری نے پہلے نہیں دیکھی تھی، وہ فصاحت اتے بلاغت پری نہ اگے ڈٹھی۔ بول رسیلے رنگ رنگیلے علم عقل چترائی، مرلی بینسریوں کو جوتے وچ آواز صفائی۔ اس کے جو بول تھے وہ رسیلے تھے اور رنگ رنگیلے تھے، اور علم اور عقل کی بہت چترائی تھی، بہت ذہانت تھی۔ مرلی بینسریوں، بانسری کی طرح مرلی کی طرح اس کی آواز خوبصورت تھی اور صاف تھی۔ عاشق سچے دی پھر سچلی دردوں درد کہانی، سن کے پتھر وچوں نکلے اتھرواں دا پانی۔ اور وہ عاشق سچے کی جب بات دردوں بھری سنائی جائے تو یہ سن کے پتھر جو ہے وہ بھی رونا شروع کرتا ہے، اس کے بھی آنسو نکل آتے ہیں۔ خوب بنا تنا کہانی ملکہ جدوں سناندی، تیر جئی تاثیر کلے جے چیر تسلو جاندی۔ خوب بنا تنا کے جب ملکہ خاتون نے کہانی سنائی ہے تو تیر جئی تاثیر کلیجے چیر تسلو جاتی، اس کی تیر جیسی تاثیر تھی، اس کلیجے کو دو طرف سے سل کے جا رہی تھی۔ شاہ پری نو آکھن لگی کن در بہنے پریے، عجب کہانی درد رنجانی تیرے اگے کریے۔ کہتی ہے میری بہن میں اب کہہ رہی ہوں کہ تمہارے آگے میں ایک عجیب درد بھری کہانی کہنے والی ہوں۔ ملک مصر دے سی کہ وسدا تاج تخت دا والی، آسم بن صفوان شہزادہ شان بیانو عالی۔ ہتھی بدی گولے اس دے 40 اور شہزادے، انت صاحب شماروں حدوں لشکر اس زیادے۔ ایک روایت والا کہندا 70 تختاں والے، آسم شاہ اگے دن راتی خدمتگار سہالے۔ اور روایت اے بھی تریجی 4 سہ شہزادہ، بدے لکھ کریندے خدمت بافر گنج امادہ۔ کہتی ہے میری بہن تمہیں بات سنا رہی ہوں، ایک مصر کا بادشاہ ہے، تاج تخت کا والی ہے، آسم بن صفون کا وہ بیٹا ہے، اور اس کے جو 70 تختوں کا وہ وارث ہے، ٹھیک ہے، اس کے 400 شہزادے ہر وقت اس کی غلامی میں ہیں، اس کے آگے بندیات کھلوتے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں۔ حکم دیدہ توک گلے وچ شوق سنن کن بالا، طلب حضور اودی دی خاطر کرن ضرور کشالا، موجاں ایشاں خوشیاں طلباں جو سن وچ دنیا، رب گھرے وچ دتیاں اس نو سب مراداں پونیاں۔ دنیا جان کے اس کے پاس خوشحالی تھی، ہر قسم کے لوگ اس کے تابع دار تھے، ہر قسم کی خوشی عیش موج تھی جو دنیا کے اندر ہے، لیکن یہ چیزیں رب نے اسے اپنے گھر کے اندر ہی دی تھیں، تمام مرادیں اس کی تھیں گھر کے اندر ہی ملتی تھیں۔ ہک جورا اولادے والا گھر وچ بال نہ کھیلے، دولت مال برے قد سومن ماہی باپ اکیلے۔ کہتے ایک اسے فکر تھا کہ اس کے گھر میں اولاد نہیں تھی، ایک جورا اولادے والا گھر وچ بال نہ کھیلے، اسے ایک دکھ تھا کہ کوئی بچہ نہیں ہے جو میرے گھر میں کھیلے، اور دولت مال برے قد سوبن ماہی باپ اکیلے، جتنی مرضی دنیا کی دولت اور خزانے ہوں لیکن ماں باپ اکیلے بیٹھ کے گھر میں نہیں سکھی محسوس کرتے۔ دوری وار کراں گل کانو قصہ کوتا ایا، اول آخر توڑی ملکہ سب قضیہ کہا۔ میاں صاحب کہتے ہیں یہ باتیں میں پہلے کر چکا ہوں، قصے میں دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، قصہ ویسے ہی لمبا ہو جائے گا۔ اور یہ جو بات ہے کہ بالآخر ملکہ نے اول آخر تک سب چیزیں بتا دیں شاہ پری کو۔ شہزادے دے جمن والا نالے علم پڑھن دا، نالے صورت دی تکمورت غم دی اگ سڑن دا۔ شہزادے کا پیدا ہونا، علم پڑھنا اور ایک صورت دے کے اس پہ قربان ہو جانا، اس کی غم کی آگ میں جلنا، مرد اتے عاشق ہونا شہزادے دا سارا، یک یک سمایا ملکہ سفر گزیا بارہ۔
وہ تمام چیزیں ملکہ نے یک بشک ہو کے سنائی ہیں اس کو، شاہ پری کو۔ کلمے لفظ بہوں خوش نقطے نال تلاز میاں دے، ملکہ در پروتے وانگن بھلیاں آدمیاں دے، نال ادا کلام رسیلی خوش خوش سخن علائے، لال زمرد سل محمد کن پری دے پائے۔ وہ اتنے پیار سے وہ قصے سنا رہی تھی، وہ سارا اس نے اول سے آخر تک شہزادے والا قصہ اسے سنا دیا، اور جس کی جو کلام تھی رسیلی آواز اس کا خوش تھا، خوش خوش سخن لائے، اس نے جیسے لال زمرد سل محمد کن پری دے پائے، اتنی خوبصورتی سی جیسے اس کے کانوں میں لال زمرد جا رہے ہیں، اس کا کوئی قیمت کی انتہا نہ تھی۔